بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ بہت پہلے کوئی 4000 برس پہلے اللہ تعالی نے عراق کی سرزمین ارض بابل میں اپنے ایک گستاخ اور مشرک بندے کے گھر میں ایک بچے کو پیدا فرمایا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اسے اللہ تعالی نے نبوت، ہدایت اور انسانیت کی امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ بچہ اسی مشرک کے گھر میں پرورش پاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی تربیت اور نگہداشت میں زندگی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ جب اسے شعور آیا تو اس کے ضمیر نے آواز دی، جو کچھ ہمارے گھر میں، شہر میں ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تو ایک ہونا چاہیے، معبود برحق تو واحد ہونا چاہیے، اور قدرت والا ہونا چاہیے، طاقت والا ہونا چاہیے، اقتدار والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں اور اسے تراش کر کے ایک تصویر بناتے ہیں، پھر اس تصویر کو خدا کہتے ہیں، اسے بیچ کے پیٹ پالتے ہیں، اسے سامنے رکھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اس بچے کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ کیا حماقت ہے، کیا عقل والے لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، سوجھ بوجھ دیا ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تصویروں کو، مجسموں کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات۔ انہوں نے یہ بات اپنی ماں کے سامنے کہی، لیکن اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، اس واسطے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس حماقت کا، اس جہالت کا، اس جھوٹ کا، اس فریب کا، اس عقل کو شرمندہ کرنے والی حرکت کا کوئی جواب ان کی ماں کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں تھا، مگر کرنا یہی تھا۔ باپ داداؤں سے کرتے چلے آ رہے تھے اور وہی کرنا تھا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، پوجا اور وندنا کیوں کرتے ہیں جو دیکھتا بھی نہیں، جو سنتا بھی نہیں، جو کسی چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا؟ ایسے ناسمجھ، اندھے، بہرے، گونگے کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ بت تو آپ کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے، آپ ہی کو ان کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے، آپ ہی کو نذرانے چڑھانے پڑتے ہیں اور آپ ہی کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من اللہ، اے ابا میں اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرا کہنا مانیے، میں آپ کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں سیدھا رستہ دکھاتا رہوں گا، اور سیدھے رستے پہ چلیے، یہ غلط رستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، سیدھا رستہ میں دکھاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسی نبوت دی ہے، دعوت دی ہے، سمجھ دی ہے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اے ابا آپ شیطان کی پرستش مت کیجیے، یہ سب شیطان سکھا رہا ہے اور یہ سب دھوکہ وہی دے رہا ہے، آپ اس کا کہنا مت مانیے، اور میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا، اس پہ چلیے۔ بہت سمجھایا، اچھا سمجھایا، ادب سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، لیکن ان کے والد نے کہہ دیا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو میرے خداؤں کو برا کہنا، میرے بتوں کو، میرے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑے گا، تو دو ہی صورتیں تیرے سامنے ہیں، یا تو ضد کرے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور یا پھر تو یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جا، اپنی بات جہاں چاہے جا کے بول، ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں، ہماری برادری میں مت بولیے بات۔ یہی دو آپشن، دو راستے رکھ دیے ان کے والد نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں سمجھی، بادشاہ کو سمجھایا، بادشاہ نہیں سمجھی، ماں کو سمجھایا تو ماں نہیں سمجھی، اب باپ کو سمجھایا تو باپ بھی نہیں سمجھا، بستی کے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں سمجھے۔ وہ لوگ اللہ کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن ستاروں کے بہت معتقد تھے، آسمان پر جو ستارے ہیں سمجھتے تھے کہ یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے، یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے، یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے، یہ ان کا خیال تھا، اور وہ نجوم پرست تھے، ستاروں سے، ستاروں کے نکلنے، چمکنے اور آنے جانے کے راستوں سے وہ کچھ حالات معلوم کرتے تھے اور اس کو بہت یقینی بات سمجھتے تھے، یہ انہی ستاروں کا تصرف سمجھتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ستاروں کا طبعی اعتبار سے، فزیکلی مؤثر ہونا اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ان سے شگون لینا یا بدشگونی لینا یا ان سے اپنے عقیدے کو بنانا، اپنے عمل کو جوڑنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ یہی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے واسطے ایک حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا، کیونکہ جو مربی ہوتا ہے وہ حکمت عملی سے بات کرتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کچھ اور طریقے سے سمجھاتا ہے تاکہ سامنے والے کے دماغ میں بات اتر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رات میں ستاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ اوہو، یہ ستارے ہی خدا ہونا چاہیے، اور جب دیکھا کہ صبح ہوتے ہوتے ستارے سب ختم ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ انی لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، خدا ہوتے تو کچھ طاقت ہوتی، ہمیشہ قائم رہتے،
یہ کیا ہے کہ ایک خود چمکے اور ایک خود ڈوب گئے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلے دن چاند کو دیکھ کر کے فرمایا لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن جب صبح کو چاند بھی غائب ہو گیا تو فرمایا غائب ہو جانے والے کو میں کیسے خدا بنا لوں؟ میں اس کو خدا نہیں بنا سکتا۔ اور جب صبح کو سورج نکلا اور چمکتا دمکتا دندناتا سارے عالم پہ چھا گیا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہونا چاہیے۔ یہ سب ان کی زبان میں بول رہے تھے، جو لوگ ایسا سوچتے تھے ان کی زبان میں کہہ رہے تھے۔ لیکن جب شام کو سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں فریب اور دھوکے پر ایمان نہیں رکھتا، یہ سب دھوکہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو بھائی اپنا ستارے نہ چاند نہ سورج سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ سب غروب ہونے والے ڈوبنے والے فنا پذیر ہیں، اور خدا تو باقی رہنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ان سب کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہی، میں اپنا چہرہ اس طرف کر لیا، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں یکسو ہو کر ارض و سما کے خالق کی طرف ہو گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، مجھ سے شرک برداشت نہیں ہو سکتا، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک کروں گا ہی نہیں۔ تم لوگ شرک کر رہے ہو، اس کو خدا بنا رہے ہو، اس کو خدا بنا رہے ہو، اس کو خدا بنا رہے ہو، یہ سب شرک ہے، میں نہیں کر سکتا، میری برداشت میں نہیں ہے یہ۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ان کی قوم ان سے جھگڑے میں پڑ گئی، بحث تکرار کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا کیا مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ جھگڑا کرنے کے قابل نہیں ہے، اللہ کے بارے میں صرف ماننا ہے، سرنڈر ہونا ہے اور اطاعت کرنا ہے، وہاں بحث نہیں ہے، تکرار نہیں ہے کچھ بھی اللہ کے بارے میں۔ وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا، تم لوگ محروم ہوئے ہو اور میں تمہیں بھی سیدھا رستہ بتا رہا ہوں۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم مجھے ڈراؤ اپنے خداؤں سے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ہمارے بھگوان ناراض ہو جائیں گے، تیرا ستیاناش ہو جائے گا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، تم جن لوگوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں ذرہ بھی نہیں ڈرتا ان لوگوں سے، مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہو سکتا ہے اللہ کی تقدیر سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، وہ ان کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ اس پر تو میرا ایمان ہے کہ اللہ نفع پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے، اللہ کے ہاتھ میں ضرر ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، لوٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء، کس کی شان ہے کہ جو چاہے کرے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ گھوڑے اللہ نے پیدا کیے، ہاتھی اللہ نے پیدا کیے، چیंٹیاں اللہ نے بنائی، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ شمس و قمر کو پیدا کرتا ہے، اللہ رات اور دن کا خالق ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کو میں نے پیدا کیا، تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ آج تک اللہ کے اس سوال کا جواب دنیا انسانیت نہیں دے سکی کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ کیا ایک قطرہ پانی کا پیدا کیا؟ کیا ایک دانہ غلے کا پیدا کیا؟ کیا کوئی ایک پھل ہے جو وہ بناتے ہیں؟ کیا کوئی ایک پرندہ چینٹی کا بچہ ہے جو وہ پیدا کرتے ہیں؟ کس چیز کو پیدا کر رہے ہیں غیر اللہ؟
جب غیر اللہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، ان کے بھی خالق اللہ ہیں اور ان کے معبودوں کے بھی خالق اللہ ہے۔ جس کے پاس بھی ہے کیا ہے؟ یا تو ایک پتھر کا ٹکڑا جسے سنگ تراش نے تراش کے ایک مورتی بنا دیا ہے، یا ایک لکڑی کا پرزا جسے بڑئی نے تراش کر کے ایک مورتی بنا دیا ہے، یا آج کل پاؤڈر سے، مرچی مسالے سے، کیمیکل سے تیار کی ہوئی مورتیاں جو بازار میں بکنے کو آتی ہیں، جنہیں لوگ خریدتے وقت میں دوستوں کو، بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ اچھا لگ رہا، یہ بڑھیا ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ ارے اللہ تو ایک ہی ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں اختلاف کیا ہے؟ کہ بیوی کو یہ پسند آ رہا ہے خدا، شوہر کو یہ خدا پسند آ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں مما یہ اچھا نہیں، یہ والا لیں گے، یہ والا خریدیں گے۔ یہ آپ بازار میں ڈیمانڈ کر کے، پسند کر کے لائی ہوئی مورتی، جسے آپ ہی جیسے کسی انسان نے بنایا ہے اور اس پر کلر کیا ہے اور اسے نظر فریب کر دیا ہے اور اسے ایک انسانی شکل دے دی، یا کوئی ما فوق تصور شکل دے دی، یعنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، 12 ہاتھ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آنے والا شکل بنا دی۔ یہ شکل کو آپ نے خدا کہہ دیا، اور جس دن سے آپ نے اس کو خدا کہہ دیا ہے، اس دن سے وہ آپ کا کام بنانے والا، آپ کے دکھ درد میں شریک، آپ کا بھلا برا کرنے والا، آپ کو موت دینے والا، آپ کو زندگی دینے والا کب بنا؟ جس دن آپ نے اس کو اپنا خدا بنا دیا۔ اس سے پہلے تو مارکیٹ میں دکاندار کا مال تھا، وہ بیچنے والے کا مال تھا، وہ فروخت کر کے پیسہ بنانے کے لیے لایا تھا۔ لیکن جس دن آپ نے خریدا، لا کے اپنے گھر میں جمایا، سجایا، یہاں سے آپ کا خدا ہو گیا۔ اب آپ کو ضرر بھی اسی سے ہو رہا ہے، نفع بھی اسی سے ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے بھلے برے کا مالک ہے، آپ کو اولاد بھی وہی دے رہا ہے اور آپ کے ہر چیز کا مالک بن گیا۔ بتو شاباش، ترقی اسے کہتے ہیں۔ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترش گئے تو صنم ٹھہرے۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا سے کیا ہو گئے، کیا سے کیا مقام ہو گیا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم کو بچپن سے نہیں سمجھ میں آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ابا نے ایک بت تیار کر لیا تھا، ہفتہ واری بازار لگتا تھا، تو بازار کا دن آیا۔ اب حضرت ابراہیم بڑے ہو چکے تھے، جاتے آتے تھے، بازار میں پھرتے تھے، شہر میں جاتے تھے، تو ان کے ابا نے آزر نے کہا کہ بیٹا وہ گھر میں پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں، وہ جو بت میں نے بنایا ہے نا، یہ آج بازار کا دن ہے، بازار میں بیچو، پیسے لے کے آؤ تاکہ گھر میں روٹی پک سکے، سالن کھانا بن سکے، لہذا یہ بت کو بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ کیسا خدا ہے بھائی، ضرورت پڑنے پر اسی کو بیچ کے پیسے بنانا پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا ان کے۔ اب ابا کا حکم تھا، لے کے جا کے مارکیٹ میں رکھنا بھی تھا، پیسے بنا کے لانا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجبوراً اس کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، اور بازار میں گھومتے تھے، اور گھومتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ من یشترینی الہا لا یضر ولا ینفع۔ ہے بھائی کوئی بے وقوف جو مجھ سے ایسے خدا کو خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچاتا۔ ہمارے ابا نے بنایا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہے کوئی خریدار جو ایسے خدا کو خرید لے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، کسی کام کا نہیں ہے، گونگا بہرا اندھا لولا لنگڑا، اس کو لینا ہے تو لے لو کوئی۔ حضرت ابراہیم نے وہاں بھی توحید کی دعوت دی، اس خریدار کو بھی سمجھایا کہ جو تو کر رہا ہے کام، یہ تیری عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ تو حماقت کر رہا ہے، ناسمجھی کا کام کر رہا ہے۔ نمرود کے پاس پیش کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ کیا تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کو نہیں مانتا میں، پھر کس کو مانتے ہو؟ کہ اس کو مانتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ میں اس کو خدا سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے،
اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اسی سے امید ہے کہ بخشے گا، معاف فرمائے گا، اس کو میں خدا سمجھوں گا، آپ کو کیوں سمجھوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہو۔ تو والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی پھر قیامت میں زندہ کرے گا۔ تو اس میں سے ایک بات کو پکڑ لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آدمی جس کو عدالت نے پھانسی کی سزا دے دی تھی، سزائے موت دے دی تھی، اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جا، میں تیری جان بخشتا ہوں، بخش دیا، اس کو چھوڑ دیا، سزا نہیں دی۔ ایک اچھے خاصے رستہ چلتے والے کو بلایا اور حکم دیا، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ میں بھی تو مارتا ہوں، انا احیی و امیت، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ دیکھ، ایک مرنے والا تھا، اس کو میں نے بچا دیا، ایک بچا ہوا تھا، اس کو مار ڈالا، تو زندگی موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بڑا احمق ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے، مارنا کسے کہتے ہیں، زندگی دینا کسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم، اور اپنے کو خدا کہتا ہے۔ اس لیے اس کو ابھی پرائمری کی کتاب پڑھانا چاہیے، یہ ابھی سائنس وائنس نہیں پڑھ سکتا، بہت چھوٹا دماغ ہے اس کا، اس کو پرائمری پڑھانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے پرائمری کی کتاب لائی، ان نمرود کے سامنے رکھی اور فرمایا میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو آج مغرب سے نکال کے بتا، آج مغرب سے نکال کے بتا، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہ عقل کا چھوٹا بچہ تھا، مبہوت ہو گیا کہ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتا میں، وہ تو ایک الو پن بتا دیا تھا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں کر سکا کہ کدھر سے نکالوں، تو کافر مبہوت ہو کر رہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجیے، فیصلہ کر دیجیے ہمارے اور ان کے درمیان میں۔ ان کو ہر طرح سمجھا چکا لیکن یہ مانتے نہیں، ہر طرح سمجھا چکا مگر یہ مانتے نہیں، اب کوئی فیصلہ کر دیجیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ گھر آئے تو والد نے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اب دو رستے رکھتا ہوں تیرے سامنے، یا میرے خداؤں کو برا بولنا چھوڑ دے، نمرود کی برائی کرنا چھوڑ دے، یا پھر میں سنسار کر دوں گا، یا پھر تو اپنا یہاں سے نکل جا، کہیں بھی چلا جا، مجھے نظر مت آ۔ اب یہ سخت فیصلہ تھا، اب حضرت ابراہیم کے لیے رستہ نہیں تھا، رستہ بند ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ہر طرح جانچ کے دیکھ لیا تھا، وہ ماننے والے نہیں تھے، آگ میں بھی ڈال کے دیکھ لیا تھا، تب بھی نہیں مانے وہ، اپنی بات کہے، اس لیے کہ وہ حق پر تھے۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ نہ ڈرتا ہے نہ دبتا ہے، اپنی بات صاف صاف کہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام حق پر ہوتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ اکیلے رہ جائیں، تب بھی نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں۔ انبیاء تو انبیاء ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مدینے میں صرف ابو بکر اور ایک بھیڑیا رہ جائے تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کر دوں گا جس کو اللہ کے نبی روانہ کر چکے تھے۔ میں نہیں سوچوں گا کہ میں اکیلا، مجھے بچانے والا کون ہے، ایک بھیڑیا ہے تو بھیڑیا کھا جائے گا، کھا جانے دو، نبی کا حکم پورا کروں گا، نبی کا حکم نہیں روکوں گا۔ یہ ایک مومن کہہ سکتا ہے تو وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبروں میں اولو العزم پیغمبر تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کیا ڈرنے والے تھے، نہیں ڈرے، آگ میں ڈال دو، آگ میں، اگر میرا مولا جلانا ہی چاہتا ہے جل جاؤں گا، اور اگر بچانا چاہتا ہے تو تم جلا بھی نہیں سکو گے مجھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے دور سے ان کو آگ میں پھینکا، توپ خانے کی نالی پہ رکھ کے، کیونکہ کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کافی دور سے، کافی ڈسٹینس سے ان کو پھینکا آگ میں۔
جب وہ آگ میں گرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے حکم کے بغیر کسی کو نہیں جلا سکتی، جلانا تیرا ذاتی اختیار نہیں ہے، میرے آرڈر سے جلا رہی ہے تو میں تیرا آرڈر واپس چھین لے رہا ہوں، اب میرا خلیل آ رہا ہے، مہمان خانہ بنا دے اس آگ کو، بہترین شاہی مہمان خانہ بنا دے۔ بردوں و سلامن، کونی بردوں و سلامن، اگر اللہ فرما دیتے صرف بردن تو مفسرین فرماتے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈک میں بھی حضرت ابراہیم سکڑ کے اور جکڑ کے رہ جاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا بردن و سلامن، سہانی ٹھنڈک بن جا، پسندیدہ ٹھنڈک بن جا۔ تو ایسی پیاری ٹھنڈک بن گئی جیسے پکنک کے سیزن میں کوئی پکنک کر رہا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اور آرام سکون وہاں پر آرام فرمانے لگے، اور باہر آگ جل رہی، آگ دہک رہی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبا نہیں سکتا، چھری کاٹ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مثالیں قائم کر دی، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب اللہ نے صفتیں دی ہیں، آگ میں جلانے کی صفت رکھی، پانی میں ڈبانے کی صفت رکھی، چھری میں کاٹنے کی صفت رکھی، یہ اللہ نے صفتیں رکھی، لیکن اللہ نے رکھی ہیں، واپس لے لے تو ان میں کیا رکھا ہے؟ ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریائے قلزم نے نہیں ڈبایا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو حضرت ابراہیم کی چھری نہیں کاٹ سکی، اور نمرود کی آنکھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال بھی نہیں جلا سکی، ان کے کپڑوں پر دھوئیں کا داغ بھی نہیں تھا جب وہ نکل کے باہر آئے، ایک دھبا بھی نہیں لگا اس آگ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کر کے دیکھا، سب کر کے دیکھ لیا۔ اب ابا کا آخری جواب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، بابا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرے لیے آج دو ٹوک فیصلہ کر دیا، مگر غلط کیا، پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر آپ نے اپنے ہی لیے برا کر لیا ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سیدھا رستہ آپ کو دکھائے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا آپ کے لیے، اور میں اپنے رب سے کہوں گا کہ اللہ سیدھا رستہ ہمارے ابو کو دکھا دیجئے، میں دعا مانگوں گا آپ کے لیے، اور آپ کی اس گستاخی کی معافی کے لیے دعا مانگوں گا، اور میں اب جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھا دے گا، کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، میرا رب مجھے رستہ دکھا دے گا۔ انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ میرے اوپر بہت خفیہ مہربانیاں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری عمر گزر گئی پورے شہر کے اندر، اب جا رہا ہوں تو اکیلا ہی ہوں۔ ہاں، ایک ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، وہ ایمان لائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم پر، تو دو ہوئے، ایک ان کے ابا کے بڑے بھائی یعنی تایا کا بیٹا تھا حضرت لوط علیہ السلام، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھتیجا تھا، یعنی ان کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بھائی کا نام ہاران تھا، ان کا بیٹا لوط بن ہاران، یہ بھی ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو بس اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بھتیجے کو لے کر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی مگر وہ ساتھ ہو گئی سفر میں ان کے ساتھ۔ اس طرح 4 آدمیوں کا یہ قافلہ بستی سے نکل کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا تھا۔ راستے میں مصر ملا۔ مصر بہت قدیم ترین شہر ہے،
مورخین کہتے ہیں انسانی آبادی کا پتہ سب سے پہلے دریائے نیل کے کنارے ہی پر ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قافلہ جا رہا تھا، جب مصر کے قریب سے گزر رہے تھے تو جو مصر کا بادشاہ تھا بڑا عیاش بادشاہ تھا، کسی کی بھی بیوی اگر خوبصورت ہوتی تو زبردستی چھین لیتا تھا ان لوگوں سے۔ اب یہ قافلہ گزر رہا تھا مختصر سا 4 آدمی کا، اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور اس کی بیوی بہت حسین خوبصورت ہے۔ اس نے کہا فوراً میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت سارہ کو پکڑا گیا اور گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے یہ فرما دیا تھا، دیکھو پوچھنے والوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میری بہن ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر اس وقت ایمانی بہن بھائی ہم 2 ہی ہیں اور کسی کو ایمان نہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ایمانی بہن ہے۔ ایمانی ذہن میں رکھ لیا اور زبان سے بہن کہہ دیا، کیونکہ وہ بہنوں پہ قبضہ نہیں کرتا تھا، بیویوں پہ کرتا تھا قبضہ۔ اس سے کہا تم سے بھی پوچھے تو کہہ دینا وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ ایمان کے اعتبار سے میں تمہارا بھائی ہوں اور رشتے کے اعتبار سے شوہر ہوں، اس لیے تم کہہ دینا ہمارے بھائی ہیں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور اپنی بات بنا لی جائے، نبھا لی جائے۔ حضرت سارہ کو دیکھا تو اس نے کوئی رشتہ ہی نہیں پوچھا، اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا اور وہ حضرت سارہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے تڑپ گیا، بے چین ہو گیا۔ جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، حضرت سارہ نے 2 ہاتھ اٹھائے یا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا، پاک پروردگار میں تو صرف آپ کو مانتی ہوں، آپ کی قدرت کو مانتی ہوں، یہ ایک بڑے ملک کا طاقتور بادشاہ ہے، اب میں مجبور ہو کر یہاں پھنس گئی، مگر مجھے گناہ تو نہیں کرنا ہے، اب اگر بچائے گا کوئی تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ اپنی قدرت کا اظہار کیجئے، مجھے گناہ سے بچا لیجئے۔ بس ان کی دعا ایسے درد دل سے نکلی تھی کہ فوراً عرش معلیٰ پہ پہنچی اور قبولیت آ گئی۔ یہ جو بادشاہ تھا وہیں اکڑ کے رہ گیا، ہاتھ پیر شل ہو گئے، اس کے بالکل مجسمہ بن گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ جب اپنے کو مجبور پایا تو اس نے ان سے ہی کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا اور برا ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ پاک پروردگار اگر یوں ہی مر گیا تیرے عذاب سے تو لوگ یہ بلا میرے اوپر ڈال دیں گے، اب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرے سے برا ارادہ نہیں کرے گا، چھوڑ دیجئے، بچا لیجئے۔ اللہ نے مدد فرمائی، پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا، جیسے ہی اچھا ہوا پھر شامت پکاری، اب پھر اس نے برا ارادہ کیا، انہوں نے پھر بد دعا کی، پھر سے مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور تیسری مرتبہ اس نے یہ طے کر لیا کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، اس واسطے کہ میں کہاں آکڑ جاؤں گا اور اس کے بعد مر جاؤں گا تو مصیبت ہے، چھوڑ دو اس کو، بھگا دو یہاں سے۔ اس لیے اس نے خادموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ارے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ کوئی خوبصورت لڑکی اس کو لے کے آؤ، تو تم تو کوئی جن بھوت لے کے آ گئے ہو، لے جاؤ اس کو واپس کرو، کہاں سے لے کے آئے ہو وہاں پہنچا دو اس کو لے جا کر۔ تو ان لوگوں نے اس سے کہا چلیے صاحب واپس پہنچا دیتے۔ جانے لگے تو اس بادشاہ نے اپنی جان بخشی کی شکرانے میں کہ حضرت سارہ ہی کی بدولت اس کی جان بچی تھی، ورنہ اللہ ہلاک کر کے رکھ دیتا اس کو، اس لیے اس کے شکرانے میں اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو ہدیے میں دے دی۔ وہ شہزادی تھی، شہزادی ہدیے میں دے دی، کہا ان کو بھی لے جاؤ، یہ میری بیٹی کو بھی ان کو ہدیہ دے دو۔ اس زمانے میں لیا دیا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا بیچا جاتا تھا، اس لیے اس نے ہدیے میں دے دیا۔
پیغمبر تو کسی انسان کو آزاد ہو اور اسے بنا دیں غلام، پیغمبروں کی شان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر دیا تو بھی نامحرم تھی، نامحرم کو اپنے ساتھ سفر میں کیسے لے کے جاتے، تو ان سے نکاح فرما لیا۔ اب یہ دونوں بیویاں تھیں اور سفر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوا۔ آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین والوں کی ہدایت پر مامور کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو اردن والوں کی، جارڈن والوں کی ہدایت پر مقرر کیا کہ آپ ادھر کام کرو، آپ ادھر کام کرو، دونوں کام کرو۔ وہ اردن والے تو نہایت بیہودہ قوم تھی، اتنی گندی قوم کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نکاح کرتے تھے، اور عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، ہم جنس پرستی، جس کا آج یورپ میں بڑا زور چل رہا ہے، اور قانوناً اس کو کوئی گناہ نہیں رکھا گیا ہے۔ ابھی ہندوستان میں بھی اس قانون کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے، تو صحیح قانون یہاں، لیکن اس قانون کو ختم کرنے کی بار بار بات اٹھائی گئی ہے، اب بار بار عدالت نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ لیکن یورپ میں یہ کوئی قانون نہیں ہے، آپ مرضی۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ جانور صفت انسان جرمنی میں ایک مسجد کو ان لوگوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے، ایک مسجد کو جرمنی کی باقاعدہ قدیم شاندار مسجد ہے، اس مسجد کی کمیٹی نے سب لون بازوں کے لیے اور اس بیہودہ دنیا کی ذلیل ترین حرکت کرنے والوں کے لیے مسجد کو کہا کہ یہ ان کی عبادت کے لیے وقف ہے، یہ لوگ یہاں عبادت کریں۔ اور اس کے متولی نے پریس کانفرنس میں کہا ہمیں امید ہے کہ بہت جلد دوسری مسجدیں بھی ان کو اجازت دے دیں گی۔ تو یہ تو بھائی فتنوں کا دور ہے، روز ایک ایسی خبر سنو، نہ عقل میں آتی ہے، نہ انسان کا دین قبول کرتا ہے، نہ اس کی عقل قبول کرتی ہے، مگر چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے۔ خیر، یہ تو میں نے درمیان میں بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اردن کے اس وقت کے جارڈن کے رہنے والے جو لوگ تھے، جنہیں اللہ نے عذاب دے کے ختم کر دیا سب کو، یہ لوگ دنیا میں سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے یہ برائی کو وجود بخشا تھا، اور دنیا میں کہیں کوئی نہیں جانتا تھا اس کو، یہی لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سکھا کے، سمجھا کے بے بس ہو گئے، یہاں تک کہہ دیا انتہائی جوش میں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، ارے میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، مگر یہ بری حرکت چھوڑو، یہ گندے کام چھوڑو۔ حضرت پیغمبر نے یہاں تک سمجھایا، لوط علیہ السلام نے نہیں مانا۔ ایک دن فرشتے آئے، تو دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام، اور یہ دونوں فرشتے نہایت خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ بیوی چونکہ کافرہ تھی، اس لیے جا کے لوگوں کو بتا دی کہ تمہارا شکار ہمارے گھر میں ہے، 2 بچے ایک دم حسین ہیں، چمکتے موتی ہیں، آ جاؤ اور لے جاؤ قبضہ کر کے۔ تو دوڑے سب نوجوان چلے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گیٹ بند کرنا چاہا، ان کا گیٹ بھی توڑ دیا، انہوں نے بڑی مشکل سے بند کیا تو دیواروں پہ چڑھ کے اترنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، ارے لوگو اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل مت کرو، کیوں میری عزت نکال رہے ہو؟ یہ میرے مہمان گھر آئے ہوئے ہیں، ان سے بات بھی نہیں کر سکا میں ابھی تک کہ کہاں سے آئے، کیوں آئے۔
فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید. ان کی بے چینی کا عالم دیکھو. وہ کہہ رہے ہیں کیا ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے قوم میں جو میری مدد کر سکے؟ ایک سمجھدار بھی نہیں ہے تو ایک بھی نہیں نکلا سمجھدار. یہ حالت دیکھ کر فرشتے باہر آئے اور کہنے لگے پیغمبر کاہے کو آپ ان سے اتنے گھبرا رہے ہیں اور کاہے کو اتنا مقابلہ کر چھوڑ دیجئے. ہم فرشتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارا. ہم فرشتے ہیں, وہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. چھوڑ دیجئے ان کو. تب اطمینان ہوا. اب پھر اندر آئے, فرشتوں کو پوچھا کیسے آپ کا آنا ہوا؟ کہا آج رات میں آپ ایمان والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قوم کو آج رات کے گزرتے ہی بالکل سویرے عذاب دینا طے کر چکا ہے. لہٰذا ایمان والوں کو لے کے نکل جائیے آپ یہاں سے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیزارگی سمجھو کتنی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور صبح تک انتظار کروں؟ عذاب کا صبح تک انتظار کروں؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ الیس الصبح بقریب. اجی حضرت صبح قریب نہیں ہے, آدھی رات گزر چکی ہے, آپ کے نکلنے کا انتظار ہے, صبح ہو جائے گی عذاب آئے گا, نکل جائیے بس فوراً. ایمان والوں کو آواز دی, ایمان والے مرد و خواتین سب جمع ہو گئے. حضرت لوط ان کو لے کے بستی سے نکلنا شروع کر دیے. سفر آغاز ہو گیا اور ان کی بیوی کافرہ تھی لیکن وہ بھی ساتھ میں چلے گئی. آگے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قوم سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ عذاب بھیجنے والا ہے. اگر کوئی بہت بڑی آواز آئے, دھماکہ ہو, تو کوئی پلٹ کے نہ دیکھے, کیونکہ جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ دھماکے کو کوئی پلٹ کے نہ دیکھے. اگر پلٹ کے دیکھے گا تو وہ بھی مبتلا ہو جائے گا. اس لیے دیکھو بھی نہیں, آگے دیکھتے ہوئے چلتے رہو بس. تو حضرت لوط علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے, سب لوگ ان کے حکم پر چلے. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ دیکھو اس بستی کو پوری زمین کے ساتھ اٹھا کر اوپر لے جا کے پلٹ کے پھینک دو. اس بستی بدترین لوگ ہیں, نہایت گندے لوگ ہیں, ان کو واپس پھینک دو لیا کر. حضرت جبرائیل نے کہا کہ بار الہ, اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین, پل جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے, کہ اس کو پہلے پھینکو اس کے بعد ان کو پھینکو. اس لیے کہ اس نے اپنی آخرت کی فکر تو کی, میرے بندوں کی ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کی, ان کی کوئی فکر نہیں کی, لہذا اس کو بھی دو سزا. ایک دھماکہ ہوا زبردست. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بستی اوپر اٹھائی گئی تو جانوروں اور گدھوں اور کتوں کے چلانے کی آواز سب طرف سنائی دے رہی تھی, کیونکہ خوف کھا گئے جانور. اور اسے اٹھا کر کے پلٹ کے پھینکا گیا. دھماکہ ہوا, کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھا. حضرت لوط کی بیوی پلٹ کے دیکھی تو جو پتھر آسمان سے ایک ایک کے نام سے مارے گئے تھے, حضرت لوط کی بیوی کے نام کا آ کر اس کی کھوپڑی میں لگا اور وہ بھی سڑ گئی وہاں پر. اللہ بڑی قدرت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. انا من المجرمین منتقمون. میرے عزیز و دوستو, نبیوں کو ستانے سے باز آ جانا چاہیے. ہمارا نبی بھی دکھی ہے ہماری زندگیوں سے, ہمارے گناہوں سے, ہماری بے حیائیوں سے, ہمارے نشہ کرنے سے, ہمارے زنا کرنے سے, ہماری ہر طرح کی گندگیوں اور حرام خوریوں میں مبتلا ہونے سے ہمارا نبی دکھی ہے. زیادہ مت تجربہ کرو, اللہ اپنے نبی کے دکھ کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی, اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف اللہ دے تو دنیا آخرت میں کوئی طاقت نہیں جو اس سے آپ کو بچا لے. میں ہی بچا سکتا ہوں اور میں ہی دے سکتا ہوں, کوئی کچھ طاقت نہیں رکھتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, آ رہا ہے طوفان تو آنے دو, میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤں گا, چوٹی مجھے بچا لے گی.
ابا نے کہا بیٹا غلط سوچ رہے ہو، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس پر خدا رحم کرے اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج اللہ کی رحم میں آ جاؤ، نہیں مانا اور وہ بھی غرقاب ہو گیا اور وہ بھی ڈوب گیا، کسی کی اللہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ آزماتا چلا گیا۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو بہت مشکلات سے گزارا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے، تب میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں امام ملت بنا دیتا ہوں، پوری ملت کا امام بنا دیتا ہوں۔ یہ منصب اور مقام اس دنیا میں دے رہا ہوں، اور آخرت میں تو آپ میں خلیل الرحمن ہے، رحمان کے قریبی دوست تھے ہم۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ پاک میری اولاد کو بھی یہ نعمت ملے گی، میرے بعد میرے بچے امامت کرتے رہیں گے انسانیت کی؟ تو فرمایا نہیں، سب کو نہیں ملے گی، اگر آپ کے بعد آپ کے جو بچے آپ کے طریقے پر ہوں گے ان کو ملے گا مقام، اور جو آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے ہماری کوئی مہربانی نہیں۔ یہ بات تبھی طے کر دی اللہ نے، شرک کے لیے اللہ کی کوئی مہربانی نہیں، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی پر کرم نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، یہ طے ہے اللہ کے پاس۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس عظیم المرتبت پیغمبر کو رہنما، امام اور اسوہ بنایا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم لوگوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کیسی ثابت قدمی ہے اور کیسا مضبوط ایمان ہے اور کیسی توحید ہے۔ اس توحید کی اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے انہو کان اواہا منیبا، وہ میرے سامنے بہت تڑپنے والے اور میری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، مجھے ہی چاہتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا میرے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں بھی اللہ کے بن جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ میرے ہو جائیے اور مجھے اپنا بنا لیجیے۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں۔ کائنات کو لے کے کیا کریں گے؟ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں۔ جب خدا کی پکڑ میں آئیں گے تو خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تب انبیاء بھی بچانے کو نہیں آئیں گے، تب کوئی بھی بچانے کو نہیں آئے گا۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات مان کے چلنا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات میں اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی اور استقامت بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم آپ لوگوں سے بری ہیں اور آپ جس کو خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو ہم اس سے بھی بری ہیں۔ ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اللہ ہی کو پہچانتے ہیں اور کسی خدا کو نہیں پہچانتے۔ کون خدا ہے اللہ کے علاوہ؟ ہے ہی نہیں تو ہم کس کو پہچانتے ہیں؟ ہم صرف ایک ذات وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کسی۔ یہ ذہن بنانا، یہ یقین بنانا، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا یقین بنانا، اس کے لیے جد و جہد کیجئے، کوشش کیجئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت قربانی کو زندہ کیجئے، اور زندہ کر کے صفت توحید اپنے اندر پختہ کیجئے اور مضبوط کیجئے۔ یہ کوئی رسم نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے باقی، بلکہ اللہ نے اس کو اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ توحید والے ہمیشہ اس سے سبق سیکھتے رہیں اور قربانی کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ کہیں، اللہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی لا کے پیش کر دیا تھا، میں بھی اپنی اولاد کو پیش کر دوں گا اگر آپ کا حکم ہوگا، لیکن چونکہ آپ کا حکم ایک حلال جانور پیش کرنے کا ہے اس لیے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔
ورنہ ہم اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی جان بھی لے کے حاضر ہیں، جب آپ کہیں آپ کے لیے، آپ کو نہیں تو کس کو دیں گے؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں تو کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور یہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ اونٹ کو کیسے ذبح کیا جائے، بکریاں کیسے قربان کی جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ اونٹ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ اونٹ تو صرف ایک مرتبہ کھوپڑی پکڑ کے پٹکتا ہے تو جان ہی لے لیتا ہے، اور یہ اونٹ جو ہے اس کے اندر دشمنی اور کینہ بہت ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام جانوروں میں اونٹ کو کینہ پرور جانور کہا گیا ہے۔ یہ کینہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پھر دشمنی نکالے بغیر نہیں رہتا۔ ایسے جانوروں کو کذالک سخرھا لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم ان کو پچھاڑتے بھی ہو، ذبح بھی کر ڈالتے ہو اور ان کا گوشت کھا لیتے ہو۔ تم نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تمہارے لیے ایسا کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ایمان و توحید کی ہدایت دی ہے اس پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرو، اور قربانی کے دنوں میں زیادہ کثرت سے کہا کرو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ان قربانیوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم بھی کھا لو اور محتاج کو بھی دے دو، مانگنے والے کو بھی دو، نہیں مانگنے والے کو بھی دو، اور سب کو کھلا دو۔ اور یہ گوشت ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس تمہارے دل کا ادب پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، نہ گوشت میرے پاس آتا ہے، نہ خون میرے پاس آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں سے، مجھے جو چیز ملتی ہے وہ تمہارے دل کے اندر کی توحید ملتی ہے اور تمہارے اندر کا جذبہ فدویت ملتا ہے۔ ہم ہمارے رب کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا سیمپل ہے، اس کا ماڈل ہے کہ اس کے حکم پر ہم نے یہ جانور قربان کر دیا۔ جس دن وہ کہے گا تم بھی ہو جاؤ، ہم بھی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فدویت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کو باقی رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو باقی رکھا گیا۔ تو قربانیاں کیجئے، اسی جذبے سے کیجئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا جان یعنی میرے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے۔ عرب دادا کو بھی ابا کہتے ہیں۔ حضور نے تمہارے ابا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور وہ ان کے صلبی باپ ہیں، اس لیے تمہارا بھی باپ ہیں، یہ تمہارے ابا کی سنت ہے، اس لیے اس کو کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے جانوروں پر تو ہم پلتے جیتے ہیں، اگر ان کو قربان کر دیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا وما الصوف یا رسول اللہ، بال تو سمجھ میں آتے ہیں بکری کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن میڑوں پر جو اون ہوتا ہے وہ باریک باریک بال ایک دوسرے میں گھٹے گھٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، جتنے بھی زندگی میں کرو گے، یہ ساری قربانیوں کو اللہ ایک سواری بنائے گا، ایک میڈھا بنائے گا طاقتور اور صحت مند، اور اس کے اوپر تمہیں بٹھائے گا۔ جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہ تمہاری قربانی کا جانور
تمہیں لے کر بہت آسانی سے گزروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے لیے یہ مدد کرے گا، یہ اجر دے گا، یہ ثواب دے گا قربانی کا۔ اس لیے فطیبوا بہا نفسا، قربانیاں دل کی خوشی سے کرو، جذبے سے کرو، کنجوسی سے مت کرو، مال کے خرچ ہونے کا غم مت کرو، خوشی سے کرو۔ اور یہ جو 3 دن ہیں، 10 تاریخ کو عید کی نماز ہو جانے کے بعد سے لے کر کے 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک کا یہ جو 3 دن کا وقت ہے، یہ ایام النحر ہے، یہ قربانی کے دن ہیں۔ ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ نفل کام یہ ہے کہ ہم قربانی کریں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کو سب سے پسند یہ ہے، لہذا یہ خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ارے بھائی اتنا گوشت کیا کریں گے ہم؟ ارے گوشت کھانے کے لیے نہیں قربانی کی گئی ہے، آپ کھانا ہے کھاؤ، باقی کھلاؤ پلاؤ، اطعموا القانع والمعتر، سب کو کھلاؤ پلاؤ اور ختم کرو۔ اللہ پاک نے اس کے لیے عطا فرمایا ہے، اس لیے قربانی کرو۔ قربانی کے سلسلے میں جو بڑے بڑے تبصرے، نئے نئے خیالات، عجیب عجیب فلسفے لوگوں نے واٹس ایپ پر چلا رکھے ہیں، یہ لوگوں کے اپنی حفوات ہیں، اپنی خیالات ہیں، یہ علماء کی تحقیق نہیں ہے۔ دین ائمہ مجتہدین محدثین ان کی تحقیق کے مطابق کرو۔ احادیث سمجھنا کھیل تماشا نہیں ہے۔ احادیث صحابہ کو بھی نہیں سمجھ میں آئی بسا اوقات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قربانی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا 3 دن میں ختم کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا۔ محدث عظیم ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کے نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ محدث عظیم ہیں۔ اور آج کل صحیح حدیث جو کہتے ہیں نا، سمجھتے تو نہیں لیکن صحیح حدیث کہتے ہیں، تو صحیح حدیث کون سی ہوگی؟ جس کو صحابی نے نبی سے سنا ہو، اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ اب یہ صحیح حدیث سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور لوگوں کو بتا رہے ہیں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے۔ لوگوں کو یہ بات گراں گزری کہ بھئی یہ تو بہت غلط بات ہے، اگر حکم یہی ہے تو کرنا یہی ہے، لیکن ایسا حکم ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنا رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہم کو کرنا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ وہ آئے پردے کے پیچھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا حدیث سناتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اماں جان میں اپنی طرف سے نہیں، میرے نبی سے سنی ہوئی بالکل اچھی طرح یاد حدیث سنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں وہی ایک حدیث معلوم ہے، تمہیں دوسری حدیث نہیں معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو؟ یہ حدیث نہیں معلوم تم کو؟ وہ بھی تو حضور علیہ السلام ہی نے فرمایا تھا۔ جی ابو ہریرہ اصل میں بات یہ ہے، تم جو روایت بیان کر رہے ہو یہ اس وقت کی ہے جب مدینے میں قحط اور خشک سالی تھی، لوگوں کے گھر لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا قربانیاں کرو اور گھروں میں بھیجو، رکھنے کی اجازت نہیں کسی کو۔ یہ تو اس وقت کا سماجی تقاضا تھا، یہ تو اس وقت انسانی حقوق کا تقاضا تھا جو نبی نے فرمایا تھا یہ حکم ٹیمپروری ہے، حالات خاصہ کے لیے ہے۔ اور میں جو حکم سنا رہی ہوں حضور علیہ السلام کا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاؤ وادخرو، ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتے ہو، یہ حکم دائمی ہے اور وہ حکم ٹیمپروری اور وقتی حکم ہے۔ تو تب جا کر صحابہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث کی شرح کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے بھائی حدیث اور چیز ہے، فہم حدیث اور چیز ہے۔ بازار سے کتاب خرید کے لا کے حدیثیں پڑھ پڑھ کے خود بھٹک رہے ہیں اور انسانیت کو بھٹکا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے دیکھو یہ بخاری میں ہے، دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو ارے بابا اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے زندگی بیچنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب لوگوں کا شوق بن گیا ہے، جو اپنے کو کہیں نظر آیا واٹس ایپ پہ چلا دو۔ اب اس وقت میں کتنے چل رہے ہیں، کتنے پوسٹ چل رہے، کبھی میری بھی نظر میں آتے، میں سوچتا ہوں یا اللہ اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ بس کسی جاہل نے چلا دیا ہے اور چل رہا ہے، مسلمانوں میں پھیل رہا ہے، اور ہر شخص ثواب جاریہ سمجھ کر فارورڈ بھی کر رہا ہے۔ اللہ بچائے بے وقوفی سے مسلمانوں کو،
ناسمجھی سے مسلمانوں کو بچائے، دین کو پرکھ کر لینے، سمجھ کر لینے اور سنت متواترہ کے مطابق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔